الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ تو یہ سورہ آل عمران کا پہلا رکوع چل رہا ہے جو ہم لوگوں نے شروع کیا تھا پہلے۔ 4 آیات ہو چکی تھی، یہ 5ویں آیت سے آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں۔ پیچھے سے جو بحث چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا جا رہا تھا، اللہ ہی کیوں معبود ماننے کے لائق ہے اس کے دلائل دیے جا رہے تھے۔ ابھی وہی سلسلہ چل رہا ہے، آگے بھی اس کے ایسے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ اس دلیل پر صرف اللہ ہی پورا اترتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پورا نہیں اترتا۔ مثلاً 5ویں آیت میں کہا جا رہا ہے بے شک اللہ لا یخفی علیہ، اس پر پوشیدہ نہیں ہے، چھپا نہیں ہے، شیئن کوئی چیز فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے آسمان میں۔ مطلب کیا ہے؟ ہم انسان اسی آسمان اور زمین کے درمیان ہے نا، کہیں اور ہیں ہے نا، اور اسی آسمان اور زمین میں جو چیزیں ہیں اسی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس میں سے جو چیزیں بھی ہیں وہ سب ہمارے فائدے کے لیے۔ کوئی بھی چیز اگر روک دی جائے تو ہماری زندگی دوبھر ہو جائے گی۔ سورج کی روشنی روک دی جائے، زندگی دوبھر، غلہ اگنا یا کیا پھلنا پھولنا بند ہو جائے، زندگی دوبھر ہو جائے گی، پانی برسنا بند ہو جائے، زندگی دوبھر ہو جائے گی۔ تو زمین آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ہمارے لیے ہیں، اس میں سے کوئی بھی چیز نہ ہو تو ہم پریشان ہوں گے یا گھاٹے میں پڑ جائیں گے، نقصان میں پڑ جائیں گے۔ اتنا تو سب کو سمجھ میں آتا ہے، عام سے عام انسان کو بھی سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اس سے آگے کی جو چیز ہے کہ کیا زمین آسمان کے درمیان یا بیچ میں یا اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کو ہم جانتے ہیں، یا ہمارے علاوہ اس کائنات میں جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ مخلوقوں میں سے کوئی جانتی ہے؟ چاہے وہ جن ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ عام جاندار ہوں، کسی کو بھی اس بات کا علم ہے کہ زمین آسمان میں یا اس کے درمیان کیا کیا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم ہے، یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم، اللہ کی آگاہی اس زمین آسمان کے حوالے سے سب سے اوپر ہے، سب سے بالا تر ہے۔ باقی اس کے درمیان جو بھی ہیں ان کا علم ناقص ہے، ان کا علم ادھورا ہے۔ ہم جس کو بھی پوچھتے ہیں، چاہے انسانوں میں سے کسی کو پوچھتے ہوں، چاہے ہم جانوروں میں سے کسی کو پوچھتے ہوں، چاہے جمادات میں سے کسی کو پوچھتے ہوں، چاہے فرشتوں کو پوچھتے ہوں، سب کو علم نہیں ہے، تو ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کا درجہ کیا ہوگا؟ اللہ سے کم ہی ہوگا نا۔ تو جو کو ہر چیز کا علم ہے، اس کا مطلب وہ ہر چیز کے بارے میں ہمیں بہتر گائیڈ کر سکتا ہے، بہتر رہنمائی کر سکتا ہے، تو ہمیں اسی کو پوجنا چاہیے نا۔ نہیں معلوم ہو تو اسی سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہم کسی اور سے معلوم کرنے کی کوشش کریں یا کسی اور سے رجوع کریں تو یہ تو بے وقوفی ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے، اس خوبی میں، اس کی مخلوقات میں یا اس کائنات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ ایسے میں معبود اسی کو بنانا چاہیے یا کسی اور کو۔ ہم اور آپ انسان جو اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا پرتو کہلاتے ہیں، لیکن اب تک آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک اربوں کھربوں انسان دنیا میں آئے اور سب نے اپنے اپنے لحاظ سے کوشش کی زمین آسمان میں کیا کیا ہے، کیسی ہے،
اس کو ڈھونڈ نکالنے کی، اس کو پتہ لگانے کی، لیکن آج تک کی کوشش میں بھی بات مکمل، روز نئی نئی کہکشاں برآمد ہوتی ہے، دریافت ہوتی ہے، زمین سے نئی نئی معدنیات دریافت ہوتی ہیں، کائنات میں نئے نئے چرند اور پرند دریافت ہوتے ہیں، جو روز سائنسی اکتشافات اور ایجادات ہوتی ہیں، یہ سب تو سب نئی ہی ہیں نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کتنا چھپا ہے یا کتنا چھپا رکھا ہے اللہ نے، ہم کو علم نہیں۔ تو یہ جو ہماری کمزوری ہے، یا جس کو بھی معبود بنایا جا رہا ہے اس کی کمزوری ہے، یہ کمزوری خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہم خدا بننے کے لائق نہیں ہیں، نہ کائنات کی کوئی چیز خدا بننے کے لائق ہے۔ خدا بننے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ 5ویں آیت میں سمجھایا گیا ہے۔ اس کے بعد 6ٹھی آیت، هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ، یعنی اللہ ہی کی ذات وہ ہے جو صورت گری کرتی ہے تمہاری ماؤں کے رحموں میں۔ رحم ماں کی بچہ دانی کو عام طور سے کہا جاتا ہے نا، ماں کی بچے دانی میں یا ماں کے رحموں میں۔ کیسی صورت گری کرتے؟ کیف یشاء، جیسا وہ چاہتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، اس لیے کہ وہی اس چیز پر قادر ہے کہ جیسی چاہے ویسی صورت گری کرے، اور وہی جو بھی صورت گری کر رہا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی افادیت ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ ورنہ ہمارے پیر کو سر پہ رکھ دے، کوئی ایسا پیدا ہو جائے، کیا حشر ہوگا؟ لیکن پیر نیچے سر اوپر، کوئی حکمت ہے؟ آنکھ آگے، کوئی حکمت ہے؟ کان بغل میں، کوئی حکمت ہے؟ آپ غور کیجئے۔ تو اصل چیز یہاں جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ تم انسان، اس کی اللہ نے صورت گری کی تو صرف اپنے اوپر غور کرو۔ دنیا کا کوئی 2 انسان برابر ہے؟ کروڑوں اربوں خربوں انسان، سب الگ الگ، کیف یشاء، جیسا اس نے چاہا، سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، سب میں کوئی نہ کوئی فرق ہے۔ بناوٹ کا فرق بھی ہے اور ذہانت کا فرق بھی ہے، سوچ کا فرق بھی ہے۔ بناوٹ کا فرق آج کے دور میں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تک ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ صرف انگوٹھے میں فرق ہوتا ہے سب کے، لیکن اب جب سے آدھار بن رہا ہے تب سے ہم لوگ یہ بھی سمجھنے اور ماننے لگے ہیں کہ ہر انسان کے آنکھ میں فرق ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی 2 انسان ایک جیسی آنکھ نہیں رکھتا۔ ابھی زمانہ اور ترقی کرے گا تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ آنکھ کے علاوہ بھی کچھ ہے، اس میں بھی ہر انسان میں فرق ہے، اس میں بھی ہر انسان میں فرق ہے۔ قرآن تو سیدھے سیدھے کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنی الگ بیس پہ، بنیاد پہ، الگ شناخت پہ، الگ پہچان پہ بنایا ہے۔ ہر ایک کو الگ الگ کوالٹی دی ہے، خوبی دی ہے۔ وہی حال دماغ کا ہے، ہر ایک کی ذہانت، ہر ایک کی سوچ برابر ہوتی ہے۔ تو آپ جس انداز سے بھی دیکھیں، ہر ایک کا رنگ ایک نہیں ہے 100%، ہر ایک کا سائز ایک نہیں ہے 100%، ہر ایک کی آواز ایک نہیں ہے 100%۔ ہم دور سے فون پر کوئی بات کرتا ہے، اگر آواز پہلے سے سنے ہوئے ہیں ہم پہچان لیتے ہیں فلاں ہے۔ یہ کنفیوژن ریئر ہوتا ہے کہ فلاں نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ تو جس چیز پہ آپ غور کریں گے سب اس بات پہ دلیل ہوگی کہ اللہ نے ایسی صورت گری کی ہے جیسا اس نے چاہا ہے، اور ویسی صورت گری انسانوں کی کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اور اس صورت گری میں اس کی قدرت نمایاں ہے، اس صورت گری میں اس کی حکمت نمایاں ہے۔ تو جب وہ قدرت والا ہے بے حساب، اور وہ بے حساب حکمت والا ہے، تو معبود تو اسی کو ہونا چاہیے، کسی اور کو کیوں بنائے؟ کوئی اور ایسا کر کے دکھا سکتا ہے دنیا میں؟ مصنوعی بچے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس مصنوعی پیدا کرنے کے لیے بھی
اوریجنل سیرم لانا ضروری ہے، چاہے کسی کا ہو۔ آج تک وہ سیرم نہیں بنا سکے، بس یہ بچہ دانی کا روپ بنایا ہے، اسی میں کرتے ہیں، لیکن اس سے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ نیچرل پیدا ہونے والے جیسے نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ بھی اب تک کی تحقیق اور اب تک کا ریکارڈ ہے۔ تو جب یہی اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ اتنے بھانت بھانت کی صورت گری، اتنی بہترین صورت گری، جیسا اللہ نے چاہا ویسا کیا، کیا دنیا میں کوئی ہے جو ایسا کر سکتا ہو؟ نہیں کر سکتا۔ تو ایسی صورت میں معبود اسی کو ہونا چاہیے، لا الہ الا ہو، وہی کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، اس لیے کہ وہی یہ کام کرنے کی پوزیشن میں ہے، وہی یہ کام کرتا ہے، کوئی اور نہ کرنے کی پوزیشن میں ہے نہ کر سکتا ہے۔ کیا اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تم کسی اور کو معبود بنا لیتے ہو، کسی اور کو اپنا کیا کہتے ہیں پوجنے والا اور پالنہار بنا لیتے ہو؟ سراسر غلط۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اور کیا بتایا جا رہا ہے؟ هو الذی، وہی اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی کا تعارف چل رہا ہے۔ هو الذی، وہی ہے، انزل علیک الکتاب، جس نے تم پر کتاب نازل کی۔ اب کتاب سے مراد تو موٹی سی بات ہے، اللہ کے احکامات پہلے بھی آسمانی کتابوں کی شکل میں آتے تھے، آج بھی آتے ہیں۔ کامن لفظ ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر آسمانی کتاب، لیکن اب کیونکہ پچھلی آسمانی کتابیں محفوظ نہیں ہیں تو یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ صرف قرآن، صرف قرآن۔ منہ آیات محکمات، اس میں آیتیں ہیں پختہ، محکم مانے مضبوط، پختہ، اس میں پختہ آیتیں ہیں۔ پختہ آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس آیت کے اندر جو بات بتائی گئی ہے وہ اتنی ٹھوس ہے، اتنی مضبوط ہے، اتنی تگڑی ہے کہ اس میں کسی طرح کا جھول یا کمزوری یا خرابی نہیں نکلا۔ جیسے دو دو چار ہی ہوگا، کچھ اور ہو نہیں سکتا، ویسے ہی وہ آیات ہیں کہ اس کا جو معنی مطلب ہے وہی ہوگا، کوئی اور معنی مطلب لیا نہیں جا سکتا۔ تو آیات کی ایک قسم وہ ہے آیات محکمات، اور اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ ہن ام الکتاب، یہ ایسی جو پختہ آیات ہیں یہ کیا ہیں؟ وہی آیات کتاب کا مرکز ہیں، یا کتاب کی ماں ہیں، یا کتاب کا خلاصہ ہیں، کتاب کی جسٹ ہیں۔ ام مانے مرکز ہوتا ہے جو لفظی معنی، ماں ہوتا ہے، اور ام کے معنی، اور چیزوں کے لحاظ سے دیکھیں تو جو اس کی سب سے اہم چیز ہوتی ہے، یعنی کریم یا اس کا خلاصہ، وہ مفہوم بھی لیتے ہیں۔ تو یہ آیات اصلاً کیا ہیں؟ اس کتاب کی یعنی قرآن مجید کی کیا ہے؟ اصل بات ہے، بیسک بات ہے، بنیادی بات ہے۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ کچھ دوسری آیات، آخرو متشابہۃ مطلب آیات اخرو، یعنی کچھ دوسری آیات کیا ہیں؟ متشابہ ہیں۔ متشابہ کا مطلب ہوتا ہے ملتی جلتی، ایک معنی تو ہوتا ہے ایک جیسی، لیکن دوسرا معنی ہوتا ہے جب ایک جیسی چیز ملتی ہے تو گڈمڈ ہو جاتی ہے، پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، یہ کہ یہ۔ تو متشابہ کے معنی ایسی آیات جس میں مفہوم یا معنی یا مطلب کیا ہو جائے؟ گڈمڈ ہو جائے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے جو مثال دی جاتی ہے وہ یہ کہ اب قیامت کے حوالے سے تذکرے بہت سارے ہیں، ہے نا؟ ہماری عقل اس کو سمجھ نہیں پاتی، تو ہمارے لیے دشواری ہوتی ہے کہ کیا مفہوم لے، وہی جو دنیا والا ہے یا کچھ خاص مفہوم۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے، اب آگ جلا کے مار دیتی ہے، کوئلہ اور راکھ بنا دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، کوئی بھی چیز ہو۔ لیکن جہنم میں ہم بھی زندہ رہیں گے اور آگ بھی رہے گی، کیسے؟ اب جہنم میں ہے اور جہنم میں مجرمین ڈالے جائیں گے،
اور وہ بھی وہاں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیں زندہ رہیں گے. اب یہ چیز سمجھنا مشکل لگتا ہے. ہم دنیا پہ قیاس کرتے ہیں تو آگ میں اگر ہم درخت، پتا، لکڑی کچھ بھی ڈال دیں جل جاتا ہے. لیکن جہنم یہ ہے کہ زقوم کا درخت ہوگا. اب یہ چیز گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ دنیا کے لحاظ سے قیاس کرتے ہیں تو اس کو جل کے بھسم ہو جانا چاہیے، لیکن جہنم کا جو تذکرہ قرآن میں وہ یہ کہتا ہے کہ وہاں تو درخت ہوں گے اور وہ درخت صحیح سالم ہوں گے، کڑوے کسیلے ہوں گے، جو بھی ہوں گے، آخر کیسے وہ محفوظ رہیں گے. اب یہاں پہ آ کر کے ماتھا تھوڑا سا کیا ہوتا ہے، چکراتا ہے یا ٹھنکتا ہے کہ کون سا مفہوم لیں، یہ دنیا والا یا جو مخصوص مفہوم قرآن کا بیان کیا جا رہا ہے صرف وہی لیں. دو طرح کا مفہوم ہو گیا. دونوں مفہوم میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے نا، لیکن بہرحال ہمارے لیے ایک کوشچن مارک کھڑا ہو جاتا ہے. اسی لیے ان آیات کو کیا کہتے ہیں، متشابہات، ہے نا. یہ جو مثال دی گئی ہے یہ تو سمجھنے کے لیے دی گئی ہے کہ جیسا معاملہ دنیا کا ویسے ہی معاملہ قیامت کے دن کا یا جہنت کا، جہنم کا. لیکن دونوں کی خوبی اور خامی کی بیس ہم کو معلوم ہو تو بہت زیادہ ہم گڑبڑ نہیں ہوں گے. دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ یہ فانی ہے، تو یہاں کی ہر چیز فانی ہے، باقی رہنے والی نہیں ہے. دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے، آخرت چاہے جنت ہو چاہے جہنم ہو یا جو چیز بھی ہو، اس کے بارے میں ڈکلیئرڈ ہے کہ وہ فانی نہیں ہے. تو اب وہاں کے بارے میں ہم زبردستی یہ کیوں خیال کریں کہ اس کو فانی ہونا چاہیے جیسے دنیا کی چیز فانی ہوتی ہے. جیسے ہم ہمیشہ ہمیش ہوں گے ویسے ہی وہ درخت بھی ہمیشہ ہمیش ہوگا، وہ آگ بھی ہمیشہ ہمیش ہوگی. حالانکہ ہم فانی ہیں، لیکن وہاں اپنے بارے میں یہ خیال نہیں کرتے کہ وہاں بھی ہم فنا ہو جائیں گے. دنیا میں تو لاکھ کوئی ہزار تدبیر کر لے، پیدا ہوا تو بڑھتا رہتا ہے، جوان ہو جاتا ہے. آج جوانی کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ بوڑھا ہوتا ہے. چاہے کچھ بھی کھائے، کچھ بھی پیے، کچھ بھی پہنے، کچھ بھی اوڑھے، کہیں بھی رہے، ہے بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے. تو یہاں تو یہ مان کے چلتے ہیں کہ یہ ایک فطری عمل ہے اور ہم کو فنا ہونا ہی ہونا ہے. تو ویسے ہی جب یہ کہہ دیا گیا کہ قیامت کے دن جنت جہنم فانی نہیں ہے، ابدی ہے، تو وہاں پھر ہم فنا کا تصور ہی کیوں لاتے ہیں؟ اتنی موٹی سی بات تو سمجھنا چاہیے. اپنے بارے میں تو یہ خیال نہیں آتا، لیکن زقوم کے بارے میں ضرور سوال کر دیں گے، جہنم کے مجرموں کے بارے میں ضرور سوال کر دیں گے. ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ زندہ رہیں گے، آگ میں جلیں گے بھی اور زندہ بھی رہیں گے؟ تو یہ اصلاً صرف اس لیے ہے کہ ہم حقائق کو سمجھنے کے بجائے صرف اپنے دماغ میں جو چیز آتی ہے اس سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی کو کہا گیا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے. یعنی جو سادہ ذہن سے سوچیں گے تو جو بتا دیا گیا اس کے لحاظ سے نتیجہ نکال سکتے ہیں، لیکن پہلے ہی سے نیت گڑبڑ ہے کہ جب تک عقل میں نہیں آئے گا تب تک ہم مانیں گے نہیں. ان کے لیے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اس طرح کی چیزوں کو مانتے نہیں ہیں، وہ اس طرح کی چیزوں کو مانتے نہیں ہیں. تو اسی کو کہا جا رہا ہے کہ رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں کیا ہے، زیغ ہے، ٹیڑھ ہے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ سمپل معنی یا طے شدہ معنی لینے کے بجائے جو آزمائش میں ڈالنے والا ہے، خطرے میں ڈالنے والا ہے، فتنے میں ڈالنے والا ہے، اس مفہوم کو قبول کرتے ہیں، اس مفہوم کو چاہتے ہیں، اس مفہوم کو لیتے ہیں. اسی کا پس وہ پیروی کرتے ہیں جو گڑمڑ ہو جائے اس میں سے ابتغاء الفتنہ، فتنہ چاہتے ہوئے. ابتغاء معنی کیا ہوتا ہے؟ چاہنا. وابتغاء تعویل ہی، اور اس کی تعویل چاہتے ہوئے. تعویل کا مطلب یہ کہ اس کا جو
آسان اور سیدھا معنی ہے، اس کے بجائے گھما کر کے اس کو اپنے عقلی معنی پر ڈھالنے کی کوشش کرنا۔ عقل میں سما جائے ایسا بنانا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کے نے بہت سارے معجزات ظاہر کیے اور ظاہر ہوتے رہتے ہے نا۔ اللہ کی قدرت بے حساب ہے، کوئی بھی معجزہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی کام ہو سکتا ہے اس کائنات میں، کوئی بھی عمل ہو سکتا ہے، کن فیکون۔ لیکن جو عقل پرست ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا ریزن کچھ اور ہے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام نے دریا پار کیا، لاٹھی مارا، راستہ بن گیا، پار کیا، معجزہ تھا۔ لیکن علی گڑھ کے جو بانی ہیں سر سید صاحب، انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے تفسیر احمدی کے نام سے، تو وہ ہر حکم کو عقل پہ تولنے کے عادی تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، اس کی وجہ سے یہ راستہ نہیں بنا تھا، ہے نا۔ دنیا میں ہر چیز فطری انداز سے ہوتی ہے، وہ بھی فطری انداز سے ہوا تھا۔ فطری انداز سے کیسے ہوا تھا؟ زور کا سائیکلون آیا اور اس نے پانی کو اٹھا دیا۔ سائیکلون میں ہوتا ہے نا، کوئی بھی چیز بھاری سے بھاری ہو، وزنی سے وزنی ہو، اس کو وہ اٹھا کے کہیں بھی پھینک دیتی ہے۔ ہوا کی گردش اتنی تیز ہوتی ہے کہ نچا کے اکھاڑ بھی دیتی ہے، پھینک بھی دیتی ہے، پہنچا بھی دیتی ہے کہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے سائیکلون آتا ہے اور کسی بھی چیز کو ادھر سے ادھر کر دیتا ہے، ویسے ہی سائیکلون آیا اور اس نے پانی کو دو حصوں میں الگ الگ کر دیا اور اس درمیان لوگ نکل گئے۔ اب یہ کیا ہے؟ ابتغاء تعویل ہی، اس کی کیا کر رہے ہیں؟ وہ تعویل کر رہے ہیں اپنے عقل کے لحاظ سے یا عقل پرستوں کو سمجھانے کے لیے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں۔ جب اصولی طور پہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کی قدرت بے حساب ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے، کبھی بھی کر سکتی ہے، تو سیدھی سادھی بات وہ ہے، اس کو لامحالہ عقلی پیمانے پر اور عقلی پیرائے میں ثابت کرنا کون ضروری ہے؟ لیکن وہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ابتغاء تعویلہ کی مثال، ایک میں نے دی ہے، ایسی بہت ساری باتیں۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ اب یہ جو عقلی طور پر کسی چیز کو بیٹھانے کی یا سائیکلون کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو ایک تھنکنگ ہے نا، یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ایک اپنی سوچ کے لحاظ سے ایک رائے بنائی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی معاملے میں صحیح بات کیا ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ اللہ کا علم حاوی ہے، محیط ہے، ہر چیز کو شامل ہے۔ لیکن انسان کا علم ناقص ہے، وہ اپنے ناقص علم سے ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو جان جائے، تو یہ امکان ہے کہ کبھی صحیح تک بھی پہنچ جائے، کبھی غلط تک بھی پہنچے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو 100% جانتا ہے، اس لیے اس کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، اس میں کسی خامی یا غلطی کا امکان نہیں ہے۔ اسی کو کہا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کی صحیح تعویل یا اس کی صحیح تعبیر، اس کی صحیح شکل اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اور جو بھی کچھ کہہ رہا ہے سب قیاس ہے۔ اس کے ساتھ ایک لفظ اور جو وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، رسوخ معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا پہنچنا؟ کیا پہنچنا؟ یہاں سے چلے گئے اپنے گھر، اس کو بولتے ہیں رسوخ۔ جی، مرتبے کو پہنچنا۔ اصلاً رسوخ بولتے ہیں کسی بھی چیز کی آخری حد کو پہنچنا، کسی بھی چیز کی آخری حد کو پہنچنا۔ رسوخ فی العلم کا مطلب یہ کہ علم میں وہ آخری حد کو پہنچے ہوئے ہیں، بہت گہرا علم ہے، ہاں بہت پکا علم ہے۔ پکا کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے
اس کو آپ سمجھیے آسانی سے میں بتاتا ہوں. آم کچا ہوتا ہے، پکنا شروع ہوتا ہے، ادھ پکا بھی ہوتا ہے، پھر پکتا ہے، لیکن پکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا. اس وقت تک وہ پکتا رہتا ہے. جب وہ حد ختم ہوتی ہے تو پھر وہ پکنے کا عمل رک جاتا ہے، پھر اس کے سڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو پکنے کی حد ہے یہی ہے رسوخ، اس لیے پکا بھی کہتے ہیں. تو الراسخون فی العلم کا مطلب کیا ہوگا؟ علم میں پختہ لوگ ہے نا، بہت زیادہ گہرائی اور گہرائی رکھنے والے لوگ. اصلاً رسوخ کے کیا معنی آتے ہیں عربی زبان میں، اس کو بھی ذہن میں رکھیے، سمجھنا آسان ہوگا. اصلاً عربی زبان میں آتا ہے یہ جو پانی بارش ہوتی ہے نا، تو بارش کا پانی زمین میں جذب ہوتا ہے اور دھیرے 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 وہ نچلی سطح پہ پہنچتا ہے نا، جہاں جا کر کے وہ رک جاتا ہے. یا تو نیچے پانی اسی پانی میں مل جاتا ہے، یا اس کے بعد اس کی رسائی رک جاتی ہے. تو وہ جو آخری حد ہے وہاں تک پانی کے پہنچنے کے عمل کو رسوخ کہتے ہیں عربی زبان میں، ہے نا. تو کوئی بھی چیز اپنی حد کو پہنچے، جہاں جا کر کے وہ فائنل ہو جائے، پکی ہو جائے، فنش ہو جائے، پختہ ہو جائے، وہ رسوخ فی العلم. ٹھیک. تو اب جو لوگ کی علم میں اتنی گہرائی اور گہرائی رکھتے ہیں، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے. کس پر؟ اللہ پر. ہو مانے آیات نہیں ہے. ہو کے معنی یا تو آپ اللہ لے سکتے ہیں یا صحیح تعویل لے سکتے ہیں. تعویلی کا مسئلہ چل رہا ہے نا. تو ہم اس پر، یعنی جو اللہ کی طرف سے متعین کردہ بات ہے، سمپل سی سادہ سی، اسی پر ہم ایمان لائے. ہم قیل قال اور تعویل کے چکر میں نہیں پڑتے، ہے نا. یا پر اللہ پر ایمان لائے کہ اللہ نے جو جیسے بتایا وہی صحیح ہوگا، اس کے علاوہ ہمارے ذہن میں نہیں آتا تو ہم اپنا قصور مان لیں کہ ہمارا علم محدود ہے. تو یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے. کل من عند ربنا، یہ ہر چیز کیا ہے؟ ہمارے رب کے پاس سے ہے. اور رب کا علم جو ہے وہ بہت وسیع ہے، ہر چیز کو شامل ہے، اس لیے وہی صحیح ہوگا چاہے ہمارے عقل میں سما نہیں رہا ہے. اسی لیے وہ وضاحت ہے. ایک تو وہ اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، دوسرے یہ کہ وہ ہر چیز کے بارے میں یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جب اللہ کی کتاب میں ہے تو سب اس کی طرف سے. ایسا نہیں کہ اس کی کتاب میں کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو نعوذ باللہ کسی اور کی طرف سے ہوگا، ایسا نہیں. وہ اصولی طور پہ اس چیز کو تسلیم کر کے چلتے ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں یاد رکھتے یا نہیں یاد کرتے مگر عقل والے. لب مانے ہوتا ہے یہ بھیجا، جو ہمارے کھوپڑی میں ہوتا ہے نا، اس کی جمع ہے الباب. کیا؟ دماغ والے یا بھیجے والے، عقل والے، جو بھی آپ ترجمہ کر لیں. اس لیے کہ انسان کی جو معلومات ہے، انسان کی جو علم کا ذریعہ ہے، اس میں بیسک خزانہ یہیں پڑا رہتا ہے. باقی کان سے سنتے ہیں کچھ معلوم ہوتا ہے، آنکھ سے دیکھتے ہیں کچھ معلوم ہوتا ہے، ناک سے سونگھتے ہیں کچھ معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ سب پہنچتا وہیں ہے، کھوپڑی میں، اور وہیں محفوظ رہتا ہے. آج ہم نے کچھ یاد کیا، بھول بھی جاتے ہیں، لیکن پھر کوئی وقت آتا ہے کہ وہ یاد بھی آ جاتا ہے. تو وہ کان میں تو نہیں محفوظ رہتا، وہ آنکھ میں تو نہیں محفوظ رہتا، وہ ناک میں تو نہیں محفوظ رہتا، اسی بھیجے میں محفوظ رہتا ہے. اس بھیجے میں محفوظ رہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو جو علم محنت سے، کوشش سے، اللہ کی عنایت سے حاصل ہوا ہے، جو اس علم والے ہیں اس کی قدردانی جانتے ہیں، وہ اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرتے ہیں اور اللہ کے بڑائی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کی بڑائی کو یاد کرتے رہتے ہیں کہ اسی نے یہ سب کچھ کیا، اسی نے یہ سب کچھ دیا. اسی کا وما یذکر الا اولو الالباب، نہیں یاد کرتے مگر عقل والے. ہو گیا. اب اس کے بعد اگلی آیت ہے
کہ اتنا سب جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ کس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت ہے نعوذ باللہ؟ گائے بیل بھینس کے لیے کیا ہے، ان کو ضرورت ہے دنیا میں رہنمائی کی۔ کتاب بھیجی کس کے لیے؟ ہم انسانوں کے لیے بھیجی ہے، تو اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، تو اس لیے گویا وہ ہماری ضرورت کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ یہ احساس پیدا ہونا چاہیے۔ اب جب وہ کتاب پہنچ گئی، اس کے ذریعے اللہ کی دی ہوئی تعلیمات پہنچ گئیں، تو اسے ہمیں بخوشی، برضا و رغبت قبول کرنا چاہیے۔ ایسے میں اگر وہ ہم تک پہنچ گئی ہے اور ہم قبول نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ اور چاہ رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ اور چاہ رہے ہیں۔ اب جو کچھ بھی کچھ اور چاہ رہے ہیں وہ سوائے غلط راہ کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ سے زیادہ نہ کسی کو علم ہے، نہ بندے کا خیر خواہ ہے کوئی، تو کچھ بھی ہوگا وہ ہم کو غلط ہی راستے پر یا غلط ہی رخ پہ لے جائے گا۔ اسی لیے دعا سکھائی گئی کہ ایسے موڑ پر غلط راہ پہ جانے کے بجائے دعا کرو، کیا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ جب اپنی شناخت کرا دی ان خوبیوں کی وجہ سے جو اوپر بیان ہوئی ہے، اور اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ تو ہی واحد الہ ہے، معبود کے ہے، پوجنے کے لائق ہے اور کوئی نہیں ہے، تو یہ ہدایت، یہ رہنمائی جو ہم کو مل گئی، اور مزید کچھ کرنا ہے اس کے لیے کتاب کے ذریعے ہدایت مل گئی، تو اب تو ہم کو اس ہدایت پر باقی رکھ، ہے نا؟ ہمارے دلوں میں کوئی ٹیڑھ نہ پیدا کر کہ ہم اس ہدایت کو چھوڑ بیٹھیں اور کسی غلط بات کو اختیار کر لیں۔ یہ دعا سکھائی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ ازاغتن مانے کیا ہوتا ہے؟ ٹیڑھا کرنا۔ ہمارے دلوں کو بعد از ہدیتنا، جبکہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور عطا کر ہمارے لیے اپنے پاس سے رحمت، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہدایت پر باقی رکھ، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ لیکن رحمت اپنے پاس سے عطا کر، تو بہت عطا کرنے والا ہے، تو رحمت سے کیا مراد ہے؟ جی اطمینان، اچھا، اور کچھ؟ ہدایت تو آ چکی، جو تو نے ہمیں ہدایت دی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ اصل چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ایک ہے اللہ کی رہنمائی، ہے نا؟ اس رہنمائی میں ہم جب زندگی گزارتے ہیں تو اس کا کوئی نتیجہ بھی برآمد ہوتا ہے۔ جو نتیجہ اللہ کی رہنمائی میں زندگی گزارنے کا برآمد ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مفید ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ وہی اصلاً اللہ کی رحمت ہے۔ اگر اس نے یہ ہدایت نہ دی ہوتی، اس کے مطابق ہم عمل نہ کر پاتے، تو ہمیں کوئی مفید نتیجہ ملتا، کوئی مفید ثمرہ ملتا؟ نہیں ملتا۔ تو یہاں جو چیز کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح تو نے ہدایت دی ہے اسی طرح اس کا مفید ثمرہ بھی ہم کو دے، اس کا بہترین نتیجہ بھی ہم کو دے۔ اس لیے کہ صرف ہدایت مل جانا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کا ثمرہ بھی نہ ملے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ غور کیجئے اس بات پر، سمجھ رہے؟ بہت سارے لوگ ڈاکٹری پڑھتے ہیں لیکن اس کا ثمرہ کیا ہے؟ پریکٹس کریں اور اس کے ذریعے مریضوں کو ٹھیک کریں، تب نہ اس ڈاکٹری کا کوئی فائدہ ہے۔
لیکن آ کر کے گھر بیٹھ گئے، پریکٹس نہیں کر رہے ہیں، تو اس پڑھنے کا کوئی ثمرہ ہے؟ پھر اس پڑھنے کا کوئی حاصل؟ تو ویسے ہی کتاب آ گئی، ہدایت آ گئی، لیکن اس کو ہم زندگی میں اپلائی نہیں کر رہے ہیں تو اس کا ثمرہ برآمد ہوگا؟ اور اپلائی کریں گے تو اس کا ثمرہ برآمد ہوگا کہ ہم ایک پرامن، خوشحال، بہترین زندگی گزاریں گے۔ تو یہ توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے، ورنہ ایک آدمی ڈاکٹری کر کے پریکٹس نہیں کرتا، توفیق سے محروم ہے، دوسرا آدمی پریکٹس کرتا ہے، اس کو توفیق مل گئی۔ تو ویسے ہی اللہ کی کتاب مل گئی، یہ ایک عنایت ضرور ہے، لیکن مزید توفیق چاہیے اس کو اپلائی کرنے کے لیے۔ اس کی طرف اشارہ ہے وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اپنی طرف سے تو ہمارے لیے کیا کر، رحمت عطا کر کہ ہم اس کو اپلائی کر کے اس کا بہترین نتیجہ پا سکیں۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو کیا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا، نوازنے والا ہے۔ اب جو اگلی آیت ہے، مولانا ہاں یہاں پہ رحمت کا لفظ استعمال ہوا اور پیچھے ارحام، ہاں ہاں، دونوں کا تعلق ہے۔ یہاں پہ رحمت کا لفظ استعمال ہوا ہے اور پیچھے ارحام کا لفظ استعمال ہوا ہے، دونوں میں تعلق کیا ہے؟ سوال سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ ارحام بولتے ہیں بچے دانی کو یا خونی رشتے کو، جو بھی کہہ لیں، یہی نا؟ اور رحمت بولتے ہیں اللہ کی عنایت اور بخشش کو، یا بہتر نتیجہ جو کچھ بھی اللہ تعالی ہمارے اوپر نازل کرتا ہے۔ بیسک چیز یہ دیکھیے کہ دونوں میں خیر خواہی کا مفہوم مشترک ہے۔ کس کا؟ خیر خواہی کا۔ اللہ کی رحمت خیر خواہی کی بدولت ہے، ورنہ اللہ ناراض ہو جائے تو ہم رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں؟ ویسے ہی خونی رشتہ خیر خواہی کی بنیاد ہے۔ ماں باپ سے زیادہ خیر خواہ کوئی ہوتا ہے دنیا میں؟ ماں باپ کے بعد جو بھائی بند ہیں ان سے زیادہ کوئی خیر خواہ ہوتا ہے دنیا میں؟ عام حالات میں کسی کو بہت جگری دوست مل جائے، ایک ایکسیپشنل کیس ہے، لیکن عام حالات میں جو جتنا قریبی خونی رشتہ دار ہے اتنا ہی وہ خیر خواہ اور مہربان ہوتا ہے۔ اسی لیے ان کا حق 100% اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے۔ وراثت بٹے گی تو ان میں ذمہ داری عائد ہوگی تو ان پر، اگر کسی وجہ سے ماں باپ سے کوئی محروم ہوتا ہے تو جو رشتہ دار ہیں انہی پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے نا۔ اور کسی کی مال اسباب میں اگر بٹوارا ہونا ہے تو جو خونی رشتہ دار ہیں انہی کا حق ہے۔ تاریخ میں وقتی طور پہ مواخات کے ذریعے کچھ لوگوں کو حق دیا گیا تھا، لیکن بعد میں سب ساقط کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک مستقل بنیاد ہے خونی رشتہ، اور وہ ایک عارضی بنیاد تھی۔ کبھی ایسی عارضی ضرورت ہو تو عارضی بنیاد پر اس طرح کے رشتے قائم کر کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ مستقل جو فطری نظام ہے اس میں کچھ پہلے سے طے کرنے اور بنانے کی ضرورت، مواخات تو کرائی گئی تھی نا، آپ سے آپ ہوئی نہیں تھی، لیکن خونی رشتہ یہ فطری نظام ہے۔ اس فطری نظام کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا اور اسی کو بیس قرار دیا ہے۔ تو دونوں میں آپ دیکھیے قدر مشترک خیر خواہی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم مادہ ایک ہے، بس یہ کہ استعمال کے لحاظ سے ایک اللہ کی نوازش اور خیر خواہی کی طرف جاتا ہے، اور ایک خونی رشتے کی طرف سے نوازش اور خیر خواہی یا دیکھ ریکھ یا نگرانی کی طرف جاتا ہے۔ لیکن ہر ایک میں بیسک فکر، بیسک سوچ وہ خیر خواہی کی ہے۔ اور تو عطا کر، حب مانے تو عطا کر، لنا ہمارے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، رحمت، یہ رحمہ مفعول ہے، آبجیکٹ۔ کون سی چیز عطا کر؟ رحمت عطا کر۔ اب اگلی جو آیت ہے، ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔
آگے دعا کیا ہے؟ اے ہمارے رب بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے۔ جامع مانے جمع کرنے والا۔ لیومن ایک ایسے دن میں لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، یعنی وہ دن آ کے رہے گا۔ ورنہ دنیا میں تو لوگ سمجھتے ہیں جب سڑ گل گئے تو پھر کیا ہونے والا ہے؟ بابر بعیش کوش کی عالم دوبارہ نیست۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدے کے وقت کے خلاف نہیں کرتا، یا وعدہ خلافی نہیں کرتا اگر سادہ لفظوں میں بولیں تو۔ لفظی میں نے ترجمہ پہلے کیا، میعاد کا مطلب وعدے کا وقت یا وعدے کی جگہ، اور اخلاف مانے خلاف کرنا۔ وعدے کے وقت کے خلاف نہیں کرتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہاں پر ایک نازک سا سوال ہے۔ نازک سا سوال کیا ہے کہ اللہ کا تعارف کراتے کراتے دعا تو سکھا دی گئی، اب دعا میں توفیق مانگنا، گمراہی سے بچنے کی درخواست کرنا، یہ سب سمجھ میں آتا ہے، لیکن اسی دعا میں کیا ہے؟ تو ایسے دن میں جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، یہ تو دعا نہیں لگتی۔ اس میں کیا مانگا آپ نے؟ تو جنت کا وعدہ کیا اللہ نے۔ یہاں تو جنت کا وعدہ نہیں، یہاں تو یہ کہ قیامت کے دن کی وعدہ خلافی نہیں کرے، یعنی قیامت کے دن آ کے رہے گا۔ اس میں وعدہ وعدہ کوئی تو ہے نہیں۔ اس میں مانگا کیا ہم نے؟ ہے تو دعائی ربنا انکا، ہے ہمارے رب بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں اور جس کی وعدہ خلافی تو نہیں کرے، یعنی وہ دن پیش آ کر کے رہے گا۔ لیکن مانگا کیا؟ اگر مانگا کچھ نہیں ہے، ہدایت مانگا، ہدایت مانگا۔ اس میں تو ہدایت کا لفظ بھی نہیں آیا، تو کیسے مانگا ہدایت؟ لیکن اس دن کا ہم اقرار کر رہے ہیں۔ ہاں اقرار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اقرار تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن دعائیہ اسلوب میں بیان ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے، وہ تو میں نے گھمانے کے لیے کہا تھا کہ جب دعا کا حصہ ہے تو دعا کیا مانگی؟ اب دعا نہیں مانگی ہے تو پھر کیا ہے یہ؟ دنیا جو ہے امتحان گاہ ہے، ہاں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستوں سے ہاں ہاں چلتے ہیں، ہاں اور کچھ چیزیں ایسی جو ہم کو بہت پسند ہے ہاں ان کو استعمال نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک، یعنی دنیا کی آسائش سے ہاں دور ہو جاتے ہیں۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہاں۔ جو ایسا کرے گا اس کو جنت میں جگہ ملے گی۔ ہاں ہاں تو اے اللہ تعالیٰ، ہاں۔ ہم یہ چیز چھوڑ رہے ہیں، ہاں اور آخرت آنے ہی والی ہے، ہاں ہاں وہ آئے گی، ہاں۔ تو جو وعدہ ہے آپ کا، ہاں ہاں آپ تو اس کو پورا کریں گے۔ اچھا، جہنم کے علاوہ اور کوئی وعدہ نہیں ہے؟ اس میں یعنی بہترین جو عمل پیرا ہے اللہ کے کلام کا، ہاں ان کو جو ایزا پہنچائیں گے انسان، ہاں تو ان کو ان کے کیے کا اجر، یعنی ان کا ہاں عذاب ہاں دینے کا ایک وقت ہے ہاں جو وہ قیامت ہے۔ ٹھیک۔ ہاں آج کل تو مسلمان بہت ستائے جا رہے ہیں، تو یہی خیال آئے گا۔ بیسک چیز جو ہے وہ تو سب بھول گئے۔ جس میں یہ دعا مانگتے مانگتے اس بات کا وہ اقرار کر رہا ہے کہ یقین ہے ہم کو تو اپنا وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ ہاں ہاں، اس سے پہلے جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اللہ کا اتنا تعارف کرایا گیا، کس کو کرایا گیا ہے؟ ہاں؟ انسان کو۔ کن انسانوں کو تعارف کرایا جائے گا؟ جو مانتے ہیں اللہ کو، ان کو؟ جو انکار کرتے ہیں یا جو شرک میں مبتلا ہیں ان کو نہ بتایا جا رہا ہے کہ تم غلط چیز اختیار کیے ہوئے ہو، ہے نا؟ ان کی طرف سے یہ نتیجہ برآمد ہونا چاہیے کہ وہ شرک سے رک جائیں، شرک سے باز آ جائیں، شرک سے دستبردار ہوں، کفر کو چھوڑیں، تب نہ اصل نتیجہ برآمد ہوگا کہ اللہ کا صحیح تعارف کرایا گیا، ان کی سمجھ میں آ گیا تو وہ کفر اور شرک سے رک گئے، ہے نا؟ اب کفر اور شرک سے رک گئے تو اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے؟
ہے نا, اصلاً اس کی طرف اشارہ ہے. تو بیسک چیز یہ ہے کہ وعدہ ہے اس لیے نہیں, اس لیے کہ شرک ایک غلط چیز ہے جس کی غلطی اوپر دلیلوں سے ثابت کی گئی. کفر ایک غلط طرز عمل ہے جس کا غلط ہونا اوپر دلیلوں سے ثابت کیا گیا ہے نا. تو وہ سب گویا سمجھ میں آ گیا تو ہم اس سے دستبردار ہوتے ہیں اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم تجھی کو اپنا معبود بنائیں گے, اور اسی لیے ہم آخرت کو بھی مان رہے ہیں کہ اصلاً اجر تو وہاں دے گا. تو اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ دن آ کے رہے گا اور وہاں ہمیں اجر مل کے رہے گا, بس تو ہمارے لیے وہ اجر بھی خاص کر دے. اس لیے یہ بیان ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.